قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئیے ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی نصیحتوں کو یاد کریں، اس پر عمل کریں اور اس پر چلیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1523۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے، یعنی توفیق عمل ہدایت دے دے، توفیق عمل دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ پہلی بات شریک کی بات آ گئی، پہلی بات ہے شریک۔ کیا ہم اور آپ شریک اللہ کو کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا نماز میں، عبادت میں، روزے میں، ہم جتنی بھی عبادتیں ہماری ہے، جتنے بھی روزے ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے شرک ہم نے کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کہ شرک ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ شرک بہت بڑی جو ہے گناہ ہے، اور بہت اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں کہا ہے شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ کیا ہم اور آپ شرک نہیں کرتے؟ ہم نمازوں میں شرک کرتے، عبادتوں میں شرک کرتے، ہمارے جسم کے رگ رگ میں شرک ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، چلو قرآن پڑھ رہے، قرآن ہے موبائل میں، قرآن پڑھ رہے، صحیح بات ہے، قرآن پڑھنا صحیح بات ہے، قرآن پڑھ رہے، لیکن جب موبائل آپ لے کر مسجد میں جب ایسے بیٹھیں گے، ایسے بیٹھ کر پڑھیں گے، تو آجو باجو میں جب نماز پڑھ رہے اور موبائل اٹھائے، کبھی موبائل میں فون آ گیا، رنگ ٹون ہو گیا، آپ کا رنگ ٹون کیسا ہے؟ رنگ ٹون ہو گیا، باجو میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو خلل نہیں ہوگا، اس کو خلل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک شرک ہو گیا کہ ہم جو ہے پڑھ رہے، تو تمہیں قرآن ہے، مسجد میں قرآن نہیں ہے، قرآن اٹھاؤ پڑھو۔ ہاں، اگر تمہیں عربی نہیں آتا، انگلش آتا ہے، تو انگلش کے لیے بھی قرآن ہے، ہر چیز ہے، پڑھ سکتے۔ ابھی موبائل اٹھا کے جب آپ دیکھیں گے، موبائل ضروری نہیں ہے کہ موبائل جب تک آپ پڑھ رہے تو اس میں رنگ ٹون نہیں آئے گا، رنگ نہیں ہوگا، کسی کا فون نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، فون تو آئے گا ہی۔ تو دوسرے کی نماز میں خلل، یہ ایک شرک ہے۔ پھر ہم جب نماز پڑھ رہے تو ہمارے دماغ میں، ذہن میں دنیا کے خیال آتے، کام کے بارے میں ہو، گھر کے بارے میں ہو، کچھ بھی خیال آتا ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ یہ شرک ٹھہرانا مطلب نہیں ہے، یہ شرک ایک شرک ہے جو یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو ہماری عبادت میں خلل ہو گیا، ہماری نمازیں کہاں صحیح ہوئی، ہماری عبادتیں کہاں صحیح ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ اب ہم روزے رکھتے، روزے کے اندر ہم کسی کو جھوٹ بول دیے، کسی کو گالی دے دیے، یہ بھی ایک شرک ہے، اسے بھی ایک شرک، یہ شرک جو ہے اللہ سے ملا دیتا ہے، کیونکہ ہماری عبادتیں وہاں پہ غلط ہو گئی، ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوئی، ہماری عبادت میں خلل آ گیا کہ بیچ میں جو ہے کوئی گھس گیا، بیچ میں کچھ چیز آ گئی، کوئی بھی چیز بیچ میں آ گئی، سمجھ لو شرک ہو گیا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا بھی جو ہے یہ ایک شرک ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ساتھ و ساتھ ٹھہرانا، ایسا جوڑنا، وہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ جیسے آج کل کے ہم مسلمان لوگ، بھائی لوگ جب کرتے ہیں جو، وہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ تو پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بات کہی ہے، شرک مت ٹھہرانا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ نماز قائم کرو۔ کیا ہماری نمازیں قائم ہے؟
क्या हम नमाजें सही पढ़ रहे हैं, हमारी इबादतें सही है। अब देखो अल्लाह ताला ने जो है सूरह निसा में कहा है, आयत नंबर 42 में कहा है सूरह निसा में कि जब आप नमाज के लिए कहीं भी सफर में हो या कहीं भी हो तो आपको नमाज पढ़ना जरूरी है, लाजिम है। आप सफर में भी है तो नमाज पढ़ना है, आप कहीं जा रहे तो नमाज पढ़ना है, इबादत करना है अल्लाह की, बस आप कहीं भी रहो। अब अल्लाह ताला सूरह निसा में आयत नंबर 42 में कहते हैं कि आपने इस्तिंजा किया है, उसके बाद में आपने बीवी के साथ गुर्बत की है, उसके बाद आपने जो है आप मतलब इस्तिंजा हुए, इसमें पाक करना है, तो आपके लिए अगर पानी नहीं मिले तो आप पाक जमीन पर हाथ मारकर तयम्मुम कर लो, पाक जमीन पर हाथ मारकर तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा में ये कहा कि आप किसी भी हाल में हो, इस्तिंजा हो गया है या बीवी से कुर्बत की है, तो भी आपको नमाज लाजिम पढ़ना है। जब आपको अल्लाह ताला ने जब इतना हम और आपको इतना कह दिए कि लाजिम पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। क्या हमारी नमाजें सही है, क्या हम सही इबादत कर रहे हैं, क्या हमारी इबादतें सही है। नमाज में हमारे को किसी का ख्याल नहीं आता, काम का ख्याल नहीं आता। क्या हम सफर में जा रहे तो नमाजें पढ़ रहे, क्या हम ट्रेन में जा रहे तो नमाजें पढ़ रहे, हमारी नमाजें कज़ा हो जा रही, हम सोचते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, लेकिन जब कज़ा हो जा रही तो खत्म हो गई बात। कज़ा पढ़ने का हुक्म नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कज़ा पढ़ी नहीं, ना हुक्म दिया है किसी को कि कज़ा पढ़ो करके। नमाज के वक्त नमाज पढ़ना है, भले आप किधर भी हो, कहीं भी हो। और अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज जो है कहीं भी तुम पढ़ सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है कि आप जो है नमाज ये दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर कहीं भी पढ़ सकते, लेकिन हमाम और एक कब्रिस्तान, ये दो चीज छोड़ के आप कहीं भी जो है नमाज पढ़ सकते, और लाजिम पढ़ना है, जरूरी है। तो क्या हमारी नमाजें सही है, ये हम और आप अपने आप सोच ले। अब दूसरी बात आपने कही ज़कात, क्या हमने ज़कात बराबर दिया है, क्या हमारे जो हिस्से में जो हमारे पास माल है उसमें 2.5 हिस्सा निकाला है। ये हम और आपको सोचना है कि ये चीज़ हमने बराबर की है क्या नहीं की है। दूसरी बात रमज़ान के रोज़े रखना, क्या हमने रोज़े बराबर रखे रमज़ान में। अब जब गया रमज़ान में रोज़े रखे, कहीं झूठ बोले, कहीं कुछ किए, कहीं क्या किए, तो ये भी हमारे रोज़े सही नहीं है, तो इसे भी हमें जो है सही करना है। ये सब चीज़ों को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह की इबादत करो, अच्छे से करो, सही करो। अल्लाह को पाकी पसंद है। क्या हमने रोज़े सही से रखे, सही से इबादत की है, झूठ बोला है, ये हम और आपको सोचना है। और दूसरी बात आपने कही कि हज करो, बैतुल्लाह का हज करो। बैतुल्लाह का हज करने के लिए हम बराबर हज करते, हमारे दिमाग में हज के लिए जाना बोल के ज़रूरी होता है, और हम हज करना है करके जाते हैं, ये भी हमें और आपको सोचना है। क्योंकि हज जो है हम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि मैं हज को जाऊंगा तो उधर से ये लाऊंगा, उधर से वो लाऊंगा, और जाने के टाइम यहाँ सब दावत होती है, सब दावत करते हैं। क्या ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है? तो इसमें भी हमारी जो है कितनी गलतियां हैं, ये हमें सोचना है और सुधारना है। उसके बाद आपने कहा फिर फरमाया आपने, तुझे मैं भलाई के दरवाजे ना दिखला दूं। रोजा ढाल है, आपने कहा भलाई के दरवाजे ना दिखा दूं, तो आपने कहा रोजा ढाल है। और सदका गुनाहों को बुझा देता है, यानी इसके असर को धो देता है, यानी इसके असर को दूर कर देता है। और जैसे पानी आग को बुझा देता है। और आदमी का रात के पहर में 2 रकातें या 4 रकातें जो भी है नमाज पढ़ना है तहज्जुद की। आपने कहा कि आपने जो है कहा कि रात के पहर में 2 दरमियान में नमाजें पढ़ना, रात के पहर में दरमियान के नमाजें पढ़ना। तो क्या हमने और आपने क्या ये तहज्जुद की नमाजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये भी हमें देखकर सही करना है। उसके बाद आपने कहा फिर आप
نے اس آیت کو پڑھا، سورہ سجدہ کی آیت، سورہ سجدہ آیت نمبر ہے 15 ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دین کا سر اور اس کا ستون اور اس کی کوہان کی بلندی نہ بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا، پھر میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے، دین کا سر اسلام ہے، کہ ہم اسلام میں صحیح سے ہیں، صحیح میں داخل ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اسلام میں صحیح داخل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا ستون نماز ہے، کیا نماز ہماری صحیح ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا اس کی کوہان کی بلندی، کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد لوگ سوچتے ہیں نا لڑائی جھگڑا، یہ سب چیز نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے لوگوں کو بلاؤ عزت کے ساتھ، حسنت کے ساتھ اسلام کی طرف، یہ ہے جہاد۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ یہ ہمارے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں اسلام کی طرف، ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا کام ہے، یہ سب چیزوں کا سب سے بڑی چیز جو ہے جہاد ہے۔ اس میں لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا۔ آپ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کہ آپ کو یہ بھی آیت معلوم ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ، کیا ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جہاد اس کا مطلب ہے۔ اور دوسری بات جہاد ایسی بھی آتی ہے کہ جو ابھی جیسے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ جا رہا ہے، جیسے ابھی کالج ہے، یہ ہے، اس میں بھی اس نے جو ہے عمل کر رہا ہے تو جدوجہد کر رہا ہے اس کے لیے، تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکے رکھنا۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور کہا اسے روکے رکھنا۔ میں نے عرض کیا کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے یا بددعا نہیں، یہ عربی محاورہ ہے۔ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں ہی اوندھے منہ کریں گی، لوگوں کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی اوندھے منہ کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا ہم صحیح بات کر رہے؟ صحیح ہماری عبادت ہے۔ پہلی بات زبان ہماری صحیح ہونی چاہیے، ہماری زبان صحیح ہے، ہماری عبادت صحیح ہے۔ کیا ہم کسی کو گالی دے رہے، کسی کو جھوٹ بول رہے، کسی کو غیبت کر رہے؟ ہم کیا کر رہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑی اور کہا اسے پکڑے رکھنا، نہیں تو یہی تمہاری زبان جو تم چلا رہے ہو یہی تمہارے کو جہنم میں اوندھے منہ کر کے پھینک دیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔